اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مکتبہ شاملہ مکمل چلانا سکھاؤں گا اور اس کی ایک ایک چیز ایک ایک باریکی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو چلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ مکتبہ شاملہ جس کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں، اور اس میں عربی تقریباً تمام تفاسیر، احادیث کی تقریباً تمام کتابیں، فقہ حنفی کی کتابیں، فقہ مالکی کی کتابیں، فقہ شافعی کی کتابیں، فقہ حنبلی کی کتابیں، فتاویٰ کی کتابیں، عربی لغات، صرف و نحو کی کتابیں، اور بلاغت اور فصاحت کی کتابیں، اور بھی اس کے علاوہ تاریخ کی کتابیں اور علم اسماء و رجال سے متعلق کتابیں، بے شمار مطلب اسلامی عربی کتابوں کا جو مکمل ذخیرہ کہلایا جا سکتا ہے، اس کو اس زمانے میں جو ڈیجیٹل انداز میں مرتب کیا گیا ہے تو اس کا نام ہے مکتبہ شاملہ۔ اور یہ مکتبہ شاملہ پہلے سافٹ ویئر کی شکل میں آتا تھا، کمپیوٹر پر بڑی مشکل سے انسٹال ہوتا تھا، بڑی مشکل سے چلایا جاتا تھا۔ اب یہ الحمدللہ موبائل کے اندر استعمال کرنے کے لیے آ چکا ہے، اور اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو موبائل کے اندر کیپیسٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے موبائل میں اتنے جی بی خالی ہوں گے تبھی آپ کے پاس مکتبہ شاملہ چلے گا۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ گوگل کروم پر جائیں اور وہاں لکھیں تراث، تا را الف سا، تو آپ کے سامنے تراث کے نام سے جو ویب سائٹ آئے گی وہ مکتبہ شاملہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ جب آپ مکتبہ شاملہ میں تراث کے نام سے یہ کھولیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی۔ اس میں اوپر دیکھیں 4 الفاظ لکھے ہیں: بحث، کتب، مؤلفون اور اقسام۔ اقسام کے اندر تمام کتابوں کی جو اقسام ہیں وہ اقسام آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کسی بھی قسم پر آپ کلک کریں گے تو اس کی تمام کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مثلا الفقہ الحنفی پر آپ کلک کرتے ہیں تو فقہ حنفی کی کتابیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اوپر کونے پہ دیکھیں عدد الکتب لکھا ہوا ہے 65، یعنی کل 65 عربی فقہ حنفی کی 65 کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، جو کسی بھی تخصص فی الفقہ کرنے والے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی طرح فقہ مالکی کی 80 کتابیں ہیں، اور فقہ شافعی کی 83 کتابیں ہیں، فقہ حنبلی کی 137 کتابیں، اور فقہ عام یعنی جس کے اندر تمام چاروں فقہوں کو جمع کیا گیا ہے اس پر مشتمل 207 کتابیں ہیں۔ اور ان میں سے ایک مشہور ترین کتاب الموسوعۃ الفقہیہ جو کویت کے علماء نے مل کر لکھی ہے، اور وہ باہر تقریباً 45 جلدوں پر مشتمل ملتی ہے۔ کئی ہزار روپے اس کو خریدنے میں لگتے ہیں، وہ اس کے اندر آپ کو مکمل طور پر میسر آ جائے گی۔ تو آپ کسی بھی قسم پر کلک کر کے اس کے اندر کی کسی بھی کتاب کو کلک کر کے اس کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ مثلا میں التفسیر پر کلک کرتا ہوں، اور اس میں سے میں دیکھتا ہوں مجھے کون سی تفسیر فی الحال پڑھنی ہے، تو میں تفسیر الطبری کھول لیتا ہوں۔ طبری مشہور ترین تفسیر ہے، اور یہ آپ کے سامنے جب تفسیر کھلے گی تو وہ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس میں دیکھیں اس کا پہلا صفحہ ہے، نیچے لکھا ہوا ہے جلد 1 صفحہ 3، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 صفحے کسی اور چیز پر مشتمل ہوں گے، تو یہ آپ آہستہ آہستہ اس کو کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یوں کر کے پڑھنا چاہیں یوں کریں گے، یا پھر نیچے PDF لکھا ہوا ہے، اس کے برابر میں جو 3 لائنیں ہیں اس پر کلک کریں تو اس کتاب کی پوری فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس فہرست میں سے مثلا سورۃ النصر پر آپ کلک کریں، اور اس میں پہلی چیز پر کلک کریں گے تو یہ سورۃ النصر آپ کے سامنے کھل جائے گی، اور سورۃ النصر سے متعلق جو تفاسیر طبری کے اندر جو روایتیں موجود ہیں وہ ساری روایتیں آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ ان 3 لائنوں کے برابر میں جو تیر کا نشان اوپر کی طرف ہے اس پر کلک کریں، اور اس میں ابحث فی الکتاب پر کلک کریں، اور یہاں آپ کوئی جملہ لکھیں۔ مثلا آپ لکھتے ہیں سبحان، اور انٹر پر کلک کرتے ہیں تو پوری طبری کی کتاب میں جتنی جگہ بھی سبحان کا لفظ آیا ہے وہ سب آپ کے سامنے کھل جائے گا، سارے صفحے آ جائیں گے۔ ان میں سے کسی پہ کوئی بھی صفحہ آپ کو کھولنا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ المزید پر کلک کریں تو اس صفحے کی باقی عبارت آپ کے سامنے آ جائے گی، اور الموضع پر کلک کریں گے تو یہ صفحہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ ہم بیک پر آتے ہیں،
اور اسی ہم نے تفسیر کے اندر گئے تھے، تو یہ ہے اوپر کی 4 چیزوں میں سے اقسام کی تفصیل۔ دوسرے نمبر پر ہے مؤلفون، اور یہاں پر اوپر دیکھیں عدد المؤلفین لکھا ہوا ہے 3102۔ 3102 مصنفین کی کتابیں اس مکتبہ شاملہ میں موجود ہیں، اور آگے ہر ایک کے آگے عدد لکھا ہوا ہے۔ مثلا محمد بن حبیب لکھا ہے تو اس کے آگے 8 ہے، یعنی محمد بن حبیب کی 8 کتابیں ہیں۔ اب میں محمد بن حبیب پر کلک کرتا ہوں تو ان کی 8 کتابیں میرے سامنے آ جائیں گی۔ آپ چاہیں تو ان میں سے جس کے آگے پی ڈی ایف لکھا ہوا ہے، پی ڈی ایف پر کلک کر کے وہ پی ڈی ایف میں کتاب کھول لیں، چاہے تو ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں تاکہ یہ کتاب یہاں ڈاؤن لوڈ ہو جائے، اور جب آپ کے پاس انٹرنیٹ نہ ہو تب بھی یہ کتاب آپ سے کھل سکے۔ اور چاہے تو کسی کتاب کے نام پر کلک کریں، مثلا سب سے اوپر ہے امہات النبی لابن حبیب، تو میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ اب یہ کتاب آپ کے سامنے کھل گئی، اور اس کے اندر باقی تفصیل اسی طرح ہے کہ یہاں سے فہرست کھلتی ہے اور یہاں سے آپ سرچ کے خانے میں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مؤلفون آپ کے سامنے آ گئے۔ کوئی بھی مصنف آپ دیکھ لیں، آپ امام غزالی کی کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ صرف غزالی لکھ لیں تو ابو حامد الغزالی، محمد الغزالی العثمانی اور محمد الغزالی، ان میں سے جو اوپر ابو حامد الغزالی ہے یہ امام غزالی ہیں، جن کی 21 کتابیں مکتبہ شاملہ میں موجود ہیں، جن میں سے قواعد العقائد اور یہ ساری کتابوں کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے۔ جواہر القرآن بھی ان کی ایک کتاب ہے، الوسیط فی المذہب بھی ہے، اور اس کے علاوہ احیاء علوم الدین ان کی مشہور ترین کتابیں، اس پر کلک کرتے ہیں احیاء العلوم آپ کے سامنے کھل گئی، اور اس کی فہرست میں آپ جاتے ہیں تو فہرست کے اندر عبادات، عادات، مہلکات اور منجیات، یہ 4 چوتھائیوں میں انہوں نے اس کتاب کو باندھا ہوا ہے۔ اب اس پہ عبادات پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ سارے اسرار آ جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کے اسرار اور حکمتیں انہوں نے بتائی ہیں، تو یہ ساری آپ اس کے اندر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا مؤلفون کا طریقہ کار اور اس کو سمجھنے کا۔ یہ سارے مؤلفین آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے کسی بھی مصنف کی کوئی بھی کتاب آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کتب کے اوپر۔ یہاں ہمارے سامنے 8238 کا عدد آ رہا ہے۔ 8238 کتابیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ مثلا آپ کو صحیح بخاری تلاش کرنی ہے تو آپ کو یہاں پر صرف بخاری لکھنی ہے، اور صحیح بخاری آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس سے ریلیٹڈ جو اس سے ملتے جلتے الفاظ والی کتابیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ صحیح بخاری پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ صحیح بخاری بھی کھل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بخاری شریف کھل گئی ہے۔ نیچے اس کی فہرست میں ہم چلے جاتے ہیں تو فہرست آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ کتاب البیوع پر کلک کرتے ہیں اور باب تفسیر المشبہات پر کلک کرتے ہیں تو یہ والا باب آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کی حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم پیچھے آتے ہیں تو یہ کتب کا چیپٹر مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں بحث کی طرف۔ یہ اہم ترین حصہ ہے مکتبہ شاملہ کو چلانے کا اور اسے استعمال کرنے کا۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کلمات البحث کے اندر ہمیں وہ لفظ لکھنا ہے جو ہمیں کسی مخصوص کتاب یا چند مخصوص کتابوں یا تمام کتابوں میں درکار ہے۔ تو اگر میں مثال کے طور پہ یہ چاہتا ہوں میں معلوم کروں کہ اس مکتبہ شاملہ کے اندر جتنی کتابیں ہیں، اس میں تقریباً کتابیں ہمارے سامنے ہیں 8238 کتابیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان 238 کتابوں میں مجھے یہ پتہ چلے کہ میرا نام کتنی مرتبہ آیا ہے، تو میں یہاں اسامہ لکھتا ہوں، اسامتو۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو عربی کی بورڈ سے لکھنا ہے، اردو کی بورڈ سے نہیں لکھنا، ورنہ اردو کی بورڈ میں جو گول تا ہے اور جو ہا ہے اور جو چھوٹی یا ہے اور جو کاف ہے، یہ آپ کو پھر عربی سرچ میں یہ نہیں لاتا۔ عربی سرچ کے اندر تبھی لائے گا جب آپ عربی کی بورڈ سے لکھیں گے۔ تو یہ اسامہ جو ہے 90,143 نتائج ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور ان نتائج کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کیا کیا، ایک لفظ ایسا لکھا جو مجھے یہ درکار ہے کہ 8,000 کتابوں میں یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے، تو یہ 90,000 جگہوں پر آیا ہے، 90,000 صفحات پر آیا ہے۔ اب چاہے وہ ایک صفحے میں ایک سے زیادہ مرتبہ آ رہا ہو، یہ دیکھیں یہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اور اس صفحے میں کتنی ساری مرتبہ اسامہ آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ نمبر 2 میں بھی کئی مرتبہ اسامہ آ رہا ہے، تو یعنی ایک صفحے میں ایک صفحے میں کئی مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارے پاس اور کیا سہولیات ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ معلوم کریں کہ کسی ایک مخصوص کتاب میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، تو ہم یہاں پر یہ جو 4 نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، سرچ کے خانے میں 4 آئیکن ہیں، اس میں سیدھے ہاتھ سے دوسرے نمبر والا جو آئیکن ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ الکتاب، المؤلف، القسم جو لکھا ہوا آ رہا ہے، اس میں ہم الکتاب پر کلک کریں گے، اور یہاں آپ کو وہ کتاب کا نام لکھنا ہے جس کتاب میں آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں لکھتا ہوں مسلم،
تو میرے سامنے مسلم نام کی وہ کتابیں آ جائیں گی جن کے ناموں کے اندر مسلم ہیں۔ اب یہاں سے میں صحیح مسلم پر کلک کر لیتا ہوں اور اوپر الکتاب پر دوبارہ کلک کرتا ہوں تاکہ یہ کھڑکی ہٹ جائے۔ تو مسلم شریف کے اندر اسامہ کا لفظ 343 صفحات پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ایک لفظ کو کسی ایک مخصوص کتاب میں سرچ کرنے کا طریقہ۔ میں کروس کا بٹن دبا کر یہ الکتاب والا جو یہاں پر لیبل لگ گیا ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ اب ہم دوبارہ وہاں جاتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں کہ القسم پر ہم جاتے ہیں۔ اچھا، المؤلف میں جا کر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کس مصنف نے کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے، تو وہ المؤلف کے خانے میں آپ چلے جائیں اور اس مصنف کو کلک کر لیں۔ القسم پر میں جاتا ہوں اور یہاں سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ لغت کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر اسامہ کتنی مرتبہ آیا ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ عربی لغات میں اسامہ 52 دفعہ آیا ہے، 52 صفحات ہیں، اور اس میں کہیں شعر کے اندر ہوگا، کہیں راوی کے نام کے اندر ہوگا میرا نام، اور کہیں جو ہے وہ کسی اور اعتبار سے ہوگا، اور ممکن ہے کہیں لفظ اسمہ کے تحت ہی اسامہ کی تشریح کی گئی ہو، لیکن وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ کسی لغت کے اندر میرے یہ لفظ اسامہ کیسے آیا ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو ہٹائیں القسم کو، اور آپ ایک کام کریں، اس میں آپ کو جانا پڑے گا کتب میں، اور کتب میں آپ ایک لغت کھولیں۔ مثلا ہم جاتے ہیں لسان العرب، ہم کھولتے ہیں، میں نے لسان لکھا اور یہاں سے میں نیچے تلاش کر لوں گا کہ لسان العرب کہیں نہیں آ رہا، تو میں اسپیس کر کے العرب خود لکھ لوں گا، اور یہاں سے اب ہمارے سامنے لسان العرب آ گئی۔ لسان العرب میں نے کھولی، یہ ابن منظور کی کتاب ہے اور اس کے اندر بڑی اچھی ترتیب پر تمام الفاظ کی تحقیقات لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں سے نیچے اس کی فہرست آ جائے گی، فہرست کے ذریعے سے بھی میں لفظ اسامہ پہ جا سکتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ اس فہرست میں انہوں نے لام کلمے کے اعتبار سے یہ فہرست بنائی ہے۔ اسامہ میں لام کلمہ میم ہے تو میں میم میں جاؤں گا، اور میم کے اندر جا کر پھر اب میں اس کو فصل الالف میں جاؤں گا۔ اسامہ میں اب فصل کے اندر پھر فا کلمہ ہے تو فصل الالف میں جاؤں گا، اور یہاں سے پھر حرف المیم فصل الالف کے اندر دیکھیں اتمہ پہ بات چل رہی ہے۔ اتمہ سے پھر اسمہ آئے گا، پھر اجمہ آئے گا، پھر احمہ آئے گا، پھر اخمہ آئے گا، مجھے بہت دیر لگ جائے گی۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اس میں نیچے فہرست کے بجائے فہرست کو ہٹا کر اس کے برابر والے تیر پر کلک کرتے ہیں، ابحث فی الکتاب پہ کلک کرتے ہیں، اور یہاں سے میں لکھتا ہوں اسامہ، ٹھیک ہے، اور میں انٹر پہ کلک کر دیتا ہوں۔ تو اب لسان العرب میں سے اسامہ میرے سامنے آ گیا۔ دیکھیے سب سے اوپر ہی پتہ چل رہا ہے کہ اسم کے تحت اسامہ دیا ہوا ہے، من اسماء الاسد لا ينصرف۔ اب اس میں الموضع پر کلک کرتا ہوں تاکہ یہ پورا صفحہ میرے سامنے کھل جائے۔ یہ پورا صفحہ آ گیا۔ اس میں دیکھیں اسم اسامۃ من اسماء الاسد، یعنی اسامہ جو لفظ ہے یہ شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لا ينصرف یعنی یہ غیر منصرف ہے۔ واسامۃ اسم رجل من ذالک، اور اسی طرح اسامہ ایک مرد کا نام بھی ہے، میرا نام اسامہ ہے۔ فاما قولہ، پھر آگے پورا شعر دیا ہوا ہے۔ یوں آپ کسی بھی لفظ کی تحقیق لسان العرب سے بھی کر سکتے ہیں اور دیگر کسی بھی لغت سے کر سکتے ہیں، اور یہی چیز آپ یہاں سے بھی کر سکتے تھے۔ یہاں اسامہ لکھا ہے، یہاں ہم کتاب میں جائیں گے اور یہاں ہم لسان العرب لکھ لیں گے، تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے لسان العرب آ جائے گی، اور اس پر جب آپ کلک کریں گے، لسان العرب پر میں کلک کیا میں نے، تو یہ اب لسان العرب میں سے یہ سرچ میرے سامنے آ جائے گا۔ بلکہ یہاں سے جانا زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے سامنے اور صفحات بھی اچھی طرح کھلیں گے، اور آپ کو اوپر نتیجے کی نمبر بھی آ جائے گا، 77 جگہوں پر آیا یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس اور آپشن بھی ہیں، یہ جو اوپر 4 آئیکن ہیں سرچ کے خانے میں، جس میں سے ہم یہ والا اب تک کھول رہے تھے، اس کے بعد پھر یہ والا ہے، اس میں تو یہ بہت کم اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو سرچ آ رہا ہے وہ وفات کی ترتیب پر آئے، کتاب کی ترتیب پر آئے وغیرہ۔ اس کے برابر میں سیٹنگ کا بٹن ہے، سیٹنگ کے بٹن میں دیکھیں کل الکلمات متتالیۃ لکھا ہوا ہے، کل الکلمات متتالیہ۔ اس میں 3 آپشن ہے، بعض الکلمات، کل الکلمات، کل الکلمات متتالیہ۔ کل الکلمات متتالیہ کا کیا مطلب ہے کہ جتنے لفظ میں نے لکھا، ابھی تو میں نے اسامہ ایک ہی لفظ لکھا ہے نا، میں اگر لکھوں اسامۃ بن زید تو اب 3 لفظ ہو جائیں گے، اسامہ بن اور زید۔ اگر میں اس کو اب میں لکھ بھی لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اسامۃ بن زید، اب زید لکھ دیتا ہوں زا یا دال،
ٹھیک ہے، تو اور اب ہم یہاں جاتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں بعض الکلمات، یعنی اب اس میں اسامہ ملے، چاہے بن ملے، چاہے زید ملے، تو یہ اس ایک کتاب کے اندر لسان العرب کے اندر 5945 نتیجے آ گئے۔ دیکھیں، ابو زید کا زید سرچ کر لیا، بن سرچ کر لیا، تو یہ ہے بعض الکلمات کا مطلب کہ ان میں سے جو بھی کلمہ ملے وہ لے کر آ۔ کل الکلمات کا مطلب ہے یہ تینوں کلمے جس صفحے پر لکھے ہوئے ہوں، چاہے آگے پیچھے ہوں، تو لے کر آ۔ تو اسامۃ بن زیدین یہ تو ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اسامۃ بن زید، یہ دیکھیں یہاں پر اس ایک صفحے میں بن بھی آیا ہے، زید بھی آیا ہے، اسامہ بھی آیا ہے، تو یہ الگ الگ والے بھی سرچ کر کے، یہ دیکھیں اس صفحے میں زید اوپر آیا ہے، اس کے بعد بن آیا ہے، اور نیچے اسامہ آیا ہے، یہ اس کو بھی لے کر آ گیا۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کل الکلمات متتالیہ، متتالیہ کا مطلب ہے ایک ساتھ آ رہے ہوں، تو سارے کلمے ایک ساتھ آ رہے ہوں، صرف وہ لائے گا، اور یہ صرف دو جگہ ہے، اسامۃ بن زیدین یہاں پر آیا ہے اور یہاں پر آیا ہے اسامۃ بن زید۔ تو یہ سرچ اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کی ہو جائے گی۔ ایک اور کمال کی چیز اس میں آپ کو دکھاتا ہوں، تبسیط کلمات البحث، یعنی سرچ کے جو الفاظ ہیں ان کا پھیلاؤ کرو۔ پھیلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ نے مثلاً عاشق لکھا ہے، تو یہ عشاق بھی لے کر آئے گا، عاشقون بھی لے کر آئے گا، عاشقین بھی لے کر آئے گا، اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہ بھی لے کر آئے گا۔ ہم نے کل الکلمات متتالیہ لکھا، ہم تفسیر پر کلک کر کے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے۔ کوئی نتیجہ نہیں آیا، کیونکہ ہم نے کل الکلمات متتالیہ کی قید لگائی ہے۔ تو اب اس میں ہم صرف اسامہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسامہ لکھ کر دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اور اس میں تفسیر کو ہٹا کے دیکھتے ہیں پہلے۔ تو تفسیر کو ہٹانے پر اسامہ جو ہے وہ لسان العرب میں 77 جگہ آیا ہے۔ اب ہم اس کو تفسیر کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، 77 کی جگہ یہ لے کر آئے گا 95۔ تو یہ 95 میں کیا فرق پڑا، الاسامہ بھی لے کر آیا، دیکھیں الاسامہ اور اسامہ یہ دونوں یہ لے کر آیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اور کیا یہ تبدیلی کر کے لایا ہے، اسامہ تبدیلی کر کے نہیں، مطلب تبدیل شدہ اسامات بھی لے کر آیا، والاسامات والحمیداتی والاساماتی۔ اب اللہ جانے یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو یہ تفسیر کا بڑا زبردست مطلب ہے کہ اس کے دیگر جو مشتقات ہیں وہ بھی لے کر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے ایک اور چیز ہے، اظہار کل نتیجہ بتمامہا، یعنی جتنے بھی نتیجے آ رہے ہیں وہ پورے پورے صفحے نظر آ رہے ہیں نا۔ اگر میں اس کو ہٹا دوں تو اب ہر نتیجہ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کر کے آئے گا، جب المزید پر کلک کریں گے تب پورا آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ آپ کو اگر یہ سب سے اوپر والا صفحہ کھولنا ہے اس کتاب کے اندر، تو آپ کو المزید پر کلک کرنے سے تو یہ اضافی چیز آ جائے گی آپ کے سامنے نا، یہ صفحہ اضافی کر کے کھل جائے گا۔ لیکن اب اگر المزید پر کلک، الاقل پہ کلک کر کے اس کو دوبارہ چھوٹا کر دیتے ہیں، لسان العرب نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے نا کتاب کا نام، اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ کتاب کھلے گی، اور اس کتاب کا یہ والا صفحہ کھل جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے، کون سی کتاب ہے۔ اوپر دیکھیں میم لکھا ہوا ہے، تو یہ میم کے اندر ہے، اور صفحہ جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ 4 آئیکن جو اوپر سرچ کے خانے میں ہیں، ان میں سے سب سے پہلے والے پر کلک کریں تو وہ الفاظ آ جائیں گے جو آپ سرچ کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے چیزیں لگا کر سرچ کر رہے ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ یہ سارے میں نے آج کے دن میں جو سرچ کیے ہوئے تھے، اب تک جو سرچ کرتا ہوا آ رہا تھا، وہ سب کے سب آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو کسی پرانے سرچ پر میں جانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر من اغتسل میں جانا چاہتا ہوں، تو یہ من اغتسل والا سرچ کھل گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اوپر وہ چیزیں آ جائیں گی جو میں نے لیبل لگائے ہوئے تھے۔ اور یہ حال الطبع اور نو المحتوی یہ اس نے خود لگا دیا ہے، کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ ہیں، اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں جو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، وہ یہاں سیٹنگ کے ذریعے سے ہوں گی میرے خیال میں، بہرحال بلکہ نہیں، اسی کے ذریعے سے ہے۔ اسی میں آپ کو یہ تاریخ الوفات، نو المحتوی، حال الطبع آ رہا ہے نا، تو یہ اس میں سے خود ہی اس میں سے سرچ کر لیتا ہے۔ یہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے اس کو میں ہٹاتا ہوں، اس کو بھی ہٹاتا ہوں، من اغتسل کو رہنے دیتے ہیں۔ من اغتسل مجھے سرچ کرنا ہے، الکتاب میں جا کر میں کسی خاص کتاب میں سرچ کر سکتا ہوں، القسم کے اندر جا کر کسی خاص قسم میں یعنی حدیث کی کتابوں میں سرچ کرنا ہے، تفسیروں میں سرچ کرنا ہے، یہ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ نیچے انہوں نے خود بھی دیے ہوئے ہیں، الخیارات المثبتہ کے اندر الکتب التسعہ دیے ہوئے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ۔ تو یعنی آپ کو کوئی حدیث جو ہے وہ امہات محدثین کی طرف سے تلاش کرنی ہے تو وہ وہاں سے آ جائے گی۔ اور الحدیث و شروح اوپر کلک کریں گے تو حدیث کی کتابیں اور اس کی تمام شروحات ان سب کے اندر سے وہ سرچ کر کے دے دیں گے۔ اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کا الگ سے دیا ہوا ہے انہوں نے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے
کہ آپ نیچے سب سے نیچے دیکھیں تثبیت و خیارات البحث میں اگر جاتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مثلاً القسم کے اندر جا کر مختلف قسم کی جو قسمیں ہیں وہ اس میں یہ بھی ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ڈال دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آپ ڈال دیتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی چیز سرچ کرے تو اسی طرح ہو، تو آپ اس میں جا کر اس کو تثبیت و خیارات البحث سب سے نیچے اس پر کلک کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گا۔ یہ کہاں سیو ہوگا؟ یہ جو الکتب التسع الحدیث و شروح ابن تیمیہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے خیارات مثبتہ 1 لکھا ہوا ہے۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے، اب میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں من اغتسل کو، جو میں نے پچھلی مرتبہ 5 قسم کی چیزیں کی تھی خیارات مثبتہ 1 کے نام سے، اس کے اعتبار سے سرچ کر، تو یہ اس کے اعتبار سے کر لے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس اعتبار سے آ جائے گا، اور اس میں آپ اس کا نام بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ اوپر دیکھیں پینسل کا نشان لگا ہوا ہے، ایڈٹ کا آئیکن، اس پر کلک کریں اور اس میں نیچے جائیں اور یہاں پر آپ آ کر اس کا نام رکھیں۔ مثلا میں رکھ دیتا ہوں اسامہ سرچ، ٹھیک ہے نا، اسامہ لکھ دیتا ہوں میں، اور یہاں پر پھر میں اس کو ادھر آ کر ادھر اس سیو کے بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہ سیو ہو جائے گا، اور اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اب دیکھیں یہ اسامہ آ گیا۔ اسامہ پہ جب کلک کروں گا تو یہ میرے نام سے آ جائے گا، لیکن اس کے اندر ایک عیب یہ ہے کہ میں نے اپنے اعتبار سے کچھ بنائے تھے، موضوع روایات کے اعتبار سے بنائے تھے، دعاؤں کے اعتبار سے میں نے بنایا تھا، لیکن وہ بعد میں یہ خود ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ واللہ عالم یہ کیوں ڈیلیٹ کرتا ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا، ممکن ہے مجھے ہی خود کچھ سمجھنے میں دیر ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ جب یہ اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو مجھ سے یہ سیو کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ مکتبہ شاملہ ہے، آپ اس کو اچھی طرح چلائیں، اس پہ خوب پریکٹس کریں، اس کو بار بار استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ چیز ہے جو آپ کو اسلامی علوم و فنون کے اعتبار سے محقق بنا دے گی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر حدیث کا فن ہے تو ماہرین حدیث کی صحبت حاصل کرنا ضروری ہے، فقہ کا فن ہے تو ماہرین فقہ کی صحبت حاصل کرنا ضروری ہے، تفسیر کا فن ہے تو ماہر مفسرین کی صحبت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان ماہرین کی صحبت کے بغیر آپ اپنے طور پر کسی بھی لائن میں محنت کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سواد اعظم سے ہٹنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر آدمی کی گمراہی کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نفس کا مکر بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہماری عقل بھی محیط نہیں ہے بلکہ محدود ہے۔ ممکن ہے بہت ساری چیزوں میں جس چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوں وہ بالکل غلط ہو، تو کسی بھی فن کو پہلے اس کے ماہرین کی صحبت میں حاصل کریں اور اصل کتابیں کھولیں۔ جب اصل کتابوں سے اچھی طرح واقف ہو جائیں پھر آپ مکتبہ شاملہ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ، تو آپ بہت زبردست قسم کے محققانہ کام کر سکیں گے۔